بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک لاش پر پڑی جو زنانہ لباس میں ملبوس تھی۔ حضرت نے یہ سمجھا کہ یہ انصار کی کسی عورت کی لاش ہے۔ جب آپ لاش کے قریب آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لاش کسی عورت کی نہیں بلکہ ایک مرد کی تھی جس نے اپنے آپ کو دلہن کی مانند بنایا ہوا تھا۔ داڑھی اور مونچھیں تراشی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور گلا کٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس لاش کو ایک کونے میں رکھوا دیا اور نماز کے بعد جناب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس لاش کو دفن کر دو اور تھوڑی مدت انتظار کرو، کچھ مدت کے بعد اسی جگہ ایک بچہ بھی پاؤ گے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، ابو الحسن یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میرے ابن عم نے مجھے اس واقعہ کی خبر دی ہے۔ اس واقعہ کو 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت عمر ایک صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچے کی آواز سنتے ہی حضرت عمر نے فوراً بلند آواز سے کہا، صدق اللہ و رسول اللہ و ابن عم رسول اللہ۔ اس وقت غلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو جناب امیر علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ جناب امام علی علیہ السلام نے بچے کو دیکھا اور فرمایا، اس کے لیے ایک داعیہ مقرر کرو جو اس کو دودھ پلائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو جناب امیر نے عید الفطر کے روز نماز کے وقت حکم دیا کہ اس بچے کو لایا جائے اور دودھ پلانے والی عورت اس کو اپنے پاس رکھے۔ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے اور یہ الفاظ ادا کرے کہ اے مظلوم ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند، تو فوراً اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ نماز عید الفطر کے بعد دایا جب اس بچے کو لے کر چلی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، اے دایا میں تجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم دیتی ہوں کہ ٹھہر جا۔ چنانچہ دایا ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی قریب آئی اور آتے ہی بچے کو گود میں لے کر بوسے لینے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے مظلومہ ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند۔ بچے کو خوب پیار کرنے کے بعد اس عورت نے بچہ دایا کے حوالے کیا اور واپس جانے کو پلٹی تو دایا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر دایا نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور کہا، میں تجھے جناب امیر علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گی۔ عورت نے جب یہ سنا تو گھبرا گئی اور دایا کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدا را مجھے امیر کے پاس نہ لے جا، اگر جناب علی ابن ابی طالب کے پاس لے چلو گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، میں تجھ کو 2 یمنی چادریں خلت فخرہ اور ساتھ 300 درہم دوں گی، خدا را مجھے رسوا ہونے سے بچا لو۔ دایا لالچ میں آ گئی اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پر گئی۔ عورت نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ادا کیا اور کہا، عید قربان کے موقع پر بھی تم مجھے میرے بچے کو ملوانے کے لیے لے آنا، میں پھر اتنا ہی انعام دوں گی۔ داعیہ نے کہا، بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جب جناب امیر کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا وہ عورت ملی تھی؟ داعیہ نے مکاری کے ساتھ جواب دیا، نہیں یا ابو الحسن، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بچے کے پاس کوئی عورت آئی۔ یہ سن کر جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس صاحب لولاک کی قسم، تو جھوٹ بول رہی ہے، وہ عورت تیرے پاس بھی آئی، اس نے بچے کو تجھ سے لیا اور روتے ہوئے پیار بھی کیا، پھر جب تو نے اسے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے رشوت کی لالچ دی، تو اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئی اور اس نے تجھے وعدے کے مطابق مال عطا کیا اور آئندہ بھی تجھے مال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی، کہنے لگی، یا علی، کیا آپ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ فرمایا، عالم الغیب تو صرف خدا کی ذات ہے، یہ سب باتیں مجھے میرے ابن عم نے بتلا دی ہیں۔ دائی بولی، اے مولا کائنات، اب میں سچ سچ بتلا دیتی ہوں، اور تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، یا مولا المومنین، میں اس کا مکان بھی جانتی ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو ابھی حاضر کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے، اس نے تجھے عید قربان پر بچے کو ملوانے کا کہا ہے، لہذا اب عید قربان تک اس کا انتظار کر۔ عورت نے کہا، جناب امیر، جو آپ کا حکم۔ جب عید قربان آئی، لوگ نماز عید کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ آپ نے اس دائی کو حکم دیا کہ وہ بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہو۔ بچے کی ماں بھی وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ گئی اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ پھر دائی سے کہا، آؤ میرے ساتھ تاکہ میں اپنے وعدے کو پورا کر سکوں اور تمہارا دامن پھر انعام سے بھر دوں۔ دائی بولی، نہیں، اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب تو تمہیں ان کی خدمت میں پیش ہونا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر داعیہ نے اس عورت کی چادر پکڑ لی اور کہا، اب تم نہیں جا سکتی ہو۔ عورت نے ایک سر بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا غیاث المستغیثین و جار المستجبرین،
جب وہ جناب امیر کی خدمت پہنچی تو آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا تو خود اپنی داستان بیان کرے گی یا میں بیان کروں؟ عورت نے کہا، یا ابوالحسن میں اپنی داستان خود عرض کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ میں ایک انصاری لڑکی ہوں، میرے باپ کا نام عامر بن سعید خزری تھا جو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ کی ہم رکابی میں شہید ہوئے، اور میری ماں بھی حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس طرح میں تنہا رہ گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں اپنی ہم جولیوں سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھی کہ ایک بڑھیا وہاں آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جمیلہ۔ اس نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا عامر انصاری۔ بڑھیا بولی، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ اس نے کہا شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بڑھیا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت ہی دعائیں دیں اور میری یتیمی اور بے کسی پر رونے لگی۔ پھر بولی، کیا تم ضرورت محسوس کرتی ہو کہ کوئی تمہاری خدمت کے لیے ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ضرورت تو ہے۔ وہ بولی، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے اپنی خدمت گار سمجھیں، بلکہ آج سے تم مجھے اپنی مہربان ماں سمجھنا۔ میں نے کہا بصر و چشم آئیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ یتیم کو ایک مہربان ماں کا سہارا مل جائے۔ آج سے یہ گھر آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے گھر میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی لا کر دیا، اس نے وضو کیا۔ اتنے میں اس کے لیے تازہ دودھ، روٹی اور خرما لے آئی۔ اس کی نگاہ جو ہی کھانے پر پڑی وہ زاروں کا تار رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا۔ بولی، بیٹا یہ چیزیں میری غذا میں داخل نہیں ہیں، میری غذا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ پھر اس نے کہا وہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ جب فارغ ہوئی تو میں نے اس کی خواہش کے مطابق جو کی روٹی اور نمک اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا تھوڑی سی راکھ بھی لا دو۔ مجھے اس پر سوال پر تعجب ہوا، چونکہ اس کے زہد و سادگی کی ہیبت میرے دل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کچھ سوال کیے بغیر میں نے راکھ بھی اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے اس میں سے تھوڑی سی راکھ اٹھا کر نمک میں ملائی اور صرف 3 لقمے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور صبح تک عبادت میں مشغول رہی۔ اب تو میرے دل میں اس کا ادب و بزرگی اور زہد کا اور بھی روح بیٹھ گیا۔ صبح کے وقت میں سلام کے لیے حاضر ہوئی تو بے اختیار میں نے اس کا سر چوم لیا اور عرض کیا کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ بہت زاہدہ ہیں، آپ کی دعائیں ہرگز نہیں رد ہو سکتی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ایک حسین و جمیل لڑکی ہو، اگر میں کسی کام سے باہر چلی جاؤں تو تمہارا تنہا رہنا مجھے پسند نہیں، کیونکہ تم جوان ہو، تمہارے پاس ایک سہیلی بھی ضرور ہونی چاہیے۔ میری ایک بیٹی بھی ہے جو میری طرح بڑی عاملہ اور پارسا ہے، گرچہ وہ عمر میں تجھ سے تھوڑا بڑی ہے، لیکن تمہاری تنہائی کی اچھی ساتھی رہے گی۔ اگر تو اجازت دے تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے یہاں لے آؤں۔ میں نے کہا عین مناسب ہے، آپ ضرور لے آئیں۔ یہ سن کر وہ چلی گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہے میری بہن؟ وہ بولی بیٹا وہ نہیں آئے گی۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ چلو، مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں مانی؟ کہا تمہارے گھر میں اکثر انصار و مہاجرین کی لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ اپنی عبادت میں خلل پسند نہیں کرتی۔ میں نے جواب دیا اماں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی تمام سہیلیوں کو منع کر دوں گی کہ وہ میرے گھر نہ آیا کریں، تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور وہ اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ ابھی آپ جائیں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دراز قامت عورت برقع پہنے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور کمرے کے باہر دروازے پر آ کر رک گئی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا اماں یہ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ بولی یہ تم سے شرما رہی ہے۔ میں یہ سن کر خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھی اور سب سے پہلے گھر کا دروازہ بند کیا تاکہ اس وقت کوئی غیر عورت اندر نہ آ جائے۔ تب تک وہ برقع فروش کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے پلٹی اور آ کر اس برقع پوش سے لپٹ گئی اور کہا بہن یہ تیرا اپنا گھر ہے، اب تو نقاب اٹھاؤ تاکہ میں اپنی بہن کی زیارت کر سکوں۔ لیکن یا امیر المومنین، جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑوں۔ میں نے دیکھا وہ برقع پوش کوئی عورت نہیں تھی، بلکہ میرے سامنے ایک قد اور گھنی داڑھی والا ایک نوجوان مرد کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور عورت کا روپ تارے ہوئے تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوسان باہر رکھتے ہوئے اس سے کہا کون ہے تو اور یہ کیا حرکت ہے؟ اب تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، اور جب حضرت عمر کو پتہ چلے گا تو تمہاری خال تک ادھیڑ دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف پیچھے ہٹی تاکہ اس کے شر سے خود کو بچا سکوں اور لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں۔ وہ میری ردے کو بھانپ گیا اور اس نے دوڑ کر مجھے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس کے بازو میں میری مثال ایسی تھی جیسے عقاب کے پنجے میں ایک کمزور چڑیا۔
تھوڑی دیر کے بعد میں زمین پر پڑی ہوئی اپنی عصمت کی بربادی کو رو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بدمستی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر میں خنجر آویزہ ہیں۔ خنجر پر نگاہ پڑتی میرے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے اس کا خنجر اس کی کمر سے نکال کر اس کے گلے پر پھیر دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور کس طرح مجھے لاچار اور بے بس پا کر میری عصمت دری کی ہے۔ اب تو یہی میری پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو میں نے اس کی داڑھی اور مونچھیں بھی صاف کر دیں اور اس لاش کو رات کے اندھیرے میں مسجد کے محراب میں ڈلوا دیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ میں اس ظالم سے حاملہ بھی ہوں۔ جب 9 بعد مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دوں، مگر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی یہ دوسری غلطی ہو گئی، لہذا اس کو بھی میں نے محراب میں ڈال دیا۔ یا ابن ام رسول، یہ ہے کل حقیقت اس تمام واقعہ کی۔ یہ سن کر حضرت عمر بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے سچ فرمایا، آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اخی الا ینطق بلسان الحق، میرا بھائی زبان سے حق بولتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، یا ابو الحسن، اب اس کا کیا فیصلہ ہے؟ جناب امیر نے فرمایا، مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے اور عورت پر حد نہیں کیونکہ اس پر جیبر ہوا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا، اے لڑکی، اگر تو اس عورت کو لے آئے تو اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا، یا ابو الحسن، مجھے 3 روز کی مہلت دیجیے، کوشش کروں گی کہ شاید وہ گڑیا کہیں مل جائے۔ یہ سن کر ولی المومنین جناب علی علیہ السلام نے داعیہ سے فرمایا، یہ بچہ اب اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئی اور دوسرے روز بڑھیا کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اتفاقاً ایک محلے میں اچانک اس کا بڑھیا سے آمنا سامنا ہو گیا۔ عورت نے اس کو فوراً قابو کر لیا۔ اس بڑھیا نے ہر چند کوشش کی کہ بھاگ جاؤ، مگر عورت نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اب بڑھیا کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اسے جناب مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میرے پاس گنجینہ علم رسول ہے؟ تیری باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، لہذا جو گزرا ہے سچ سچ بتا دے۔ بڑھیا نے جواب دیا، مولا، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ امام المتقین جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، قسم اٹھاؤ گی؟ بڑھیا نے کہا، ضرور۔ آپ نے فرمایا، قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کہ تو اس عورت کو نہیں جانتی ہے۔ بڑھیا جھٹ سے آگے بڑھی اور سرکار دو عالم کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور قسم اٹھائی۔ جو ہی اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کا چہرہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے حکم دیا کہ آئینہ لایا جائے۔ جب آئینہ میں اس نے اپنا منہ دیکھا تو بڑھیا چیخنے چلانے لگی اور توبہ کرنے لگی۔ جناب علی مرتضیٰ نے پھر دعا مانگی کہ اے خدایا، یہ بڑھیا اگر اپنی توبہ میں سچی ہو تو اس کے چہرے کو سفید کر دے، مگر چہرے کی سیاہی دور نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، تو نے کیسی توبہ کی کہ اللہ غفور الرحیم نے تجھے معاف نہیں کیا؟ اب تو اپنے بد اعمالوں کی سزا پا کر ہی رہے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کر دیا جائے۔ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی اف رسول اللہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، معبود حقیقی بس اللہ ہی ہے اور محمد مصطفیٰ خدا کے رسول ہیں اور علی رسول کے بھائی ہیں۔